ایران کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی، نہ یو این سینکشنڈ ہے، نہ کوئی وجہ ہے، نہ کوئی جواز ہے، اوپر حملہ کر کے مار بھی رہے ہیں، کہتے ہیں سرنڈر بھی کر دو، کبھی کہتے ہیں آج اور حملہ ہوگا، کل یہ ہوگا، ساتھ باقی عرب ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، جو بھی انٹرنیشنل آرڈر بنا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے تباہ ہو گیا جی، وہ اس کے اندر جو بھی پرنسپل ہم نے طے کیے تھے وہ تو انہوں نے ختم کر دی۔ وار کے کیا اصول ہیں؟ سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں، یا اس کے اندر امریکی اپنی سینٹ سے منظوری کی بات کر سکتا ہے، یا یو این کے امبریلا کے تحت آئے گی، یہ ہو، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ بدقسمتی سے مغربی تہذیب نے ترقی کر کے جو اصول بنائے تھے یا ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے آتے تھے، وہ تو انہوں نے میڈیا میٹ کر دی۔ اس کی ایک مثال آپ نے دے دی۔ میری معلومات کے مطابق 185 بچیاں ہیں جو اعلان ہوئے، 100 ہیں جو شہید ہوئی ہیں، اور یقین کریں جس دن کو انہوں نے کافن دکھائے تھے نا، میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ بھارت جیسے بھی ہوں، چاہے امریکہ کی بھی مرتی، ہمیں پھر بھی دکھ ہوتا، لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو آتی ہے نا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان محشر میں چھوٹی بچی پوچھے گی اے خدا مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں مارا گیا تھا۔ غالباً ایسے موقعوں کے لیے آیاتیں آتی ہیں۔ اسرائیل بدقسمتی سے امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن کی آؤٹ پوسٹ ہے۔ یہ خنجر مسلم ورلڈ میں جو ہے نا کھوپا ہوا ہے۔ ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ اب وہاں ہم عرب اور عجم، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، شیعہ اور سنی کی تقسیم میں ہیں۔ عرب سسپیشیس ہیں ایران کے اوپر، پوسٹ ایران کے بعد جو ایڈیولوجیکل ایکسپورٹ کا ایشو تھا اس نے عربوں کو اور تھریٹ کر دیا۔ عرب جو ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے صحیح کہا، ڈیفینس کر نہیں سکتے، اس لیے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ویزا بھی تو آئے گا نہیں، تو ان کو خوف تو صرف ایران کا رہ جائے گا۔ ایران کا حال آپ نے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، عوام نے بہت اچھی ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش سے عمان اور ایران کو بھی ایک طرف لڑائی سے فارغ ایک تک ہٹایا، اچھی بات ہے۔ سعودی عرب کو بھی احساس دلایا اور ایران کو بھی دلایا ہم نے کہ ڈیفینس پیکٹ کی وجہ سے۔ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہو، کہ ہماری بقا اس علاقے میں امریکہ سے نہیں ہے۔ میرا دوست ہے، میں اس کو گڈ ہیومر میں رکھنا چاہیے، اچھے کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں اس کو، لانگ ٹرم نہیں ہے۔ ہمارا یہاں مقابلہ یا انڈیا سے ہے، مقابلہ کیا ہمیں خوف جو ہے انڈیا سے ہے، یا اب اصل میں اگلا ایران کے بعد ہم اسرائیل ہے۔ یہ دونوں معاملات میں امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو ہمارے لیے نیچرل بات یہی ہے۔ میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے ہم نے کر بھی لیا، اعلان بھی کیا، ابھی ترکیہ کو بھی لا رہے ہیں، آ جانا چاہیے۔ چائنا شاید نہ آئے، لیکن جتنا بھی قریبی، چائنا رشیا کو بھی جتنا قریبی ہم کر سکتے ہیں ایس سی او کی معرفت لائیں، اور اگر اس میں انڈونیشیا بھی آتا ہے تو اس کے بھی مفید، اس کی اور وجوہات ہیں۔ ہمیں الٹرنیٹ آئل سپلائی، اس طرح کی چیزوں کا فائدہ ہوگا، تو ہمیں اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔